یہ ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ اب باتیں بہت کچھ ہیں جو اس میں بیان ہو سکتا ہے، پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ تو بہرحال صدر اسلام کے ٹکڑے توڑ لینے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے کچھ اور تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کچھ اور ہے، جس نے جان گرامی، میں شب جمعہ بھی ہے، چند جملے مصائب کی عرض کرنا چاہوں گا۔ آج گویا بی بی فاطمہ کی یتیمی کی رات ہے۔ بی بی سکینہ کی یتیمی تو ہم سنتے ہیں مجالس میں، لیکن فاطمہ جب یتیم ہوئی گویا، یا میں اصطلاح میں یتیم نہیں کہہ رہا، عام عرف میں یتیم کہہ رہا ہوں، لفظ یتیم۔ تو جب بی بی کا سایہ، بی بی کی ماں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، 10 بعثت کی باتیں، یعنی اعلان نبوت کو بھی 10 سال ہوئے تھے۔ ابھی تو میں نے وہ خطبہ ہی نہیں پڑھا جو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا رسول اللہ اور بی بی خدیجہ کا، وہ یہاں کی رات 1:30 بجے آن لائن جو خطاب ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ سناؤں گا، پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے رات، تو اس میں وہ خطبہ سنا دوں گا۔ لیکن بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 10ویں بعثت تھی کہ بی بی نے پردہ فرمایا، اور جب دنیا سے رخصت ہوئی تو روایت ملتی ہے کہ جب حضور دفن کر کے پہنچے، یعنی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، ابھی قبلہ مولانا صاحب روایت پڑھ رہے تھے، مجھے بھی پڑھنا تھی، لیکن میں اس روایت کا ایک حصہ فقط اشارہ کر کے آپ کو مصائب تک لے آؤں کہ جب حضور پر لوگ پتھر مارتے تھے تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا آگے کھڑی ہوتی تھی۔ اپنے جسم نازنین پر وہ کتنے پتھر لیے بی بی نے، میں کہتا ہوں کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا۔ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام شب جمعہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے کربلا معلیٰ، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، فرقۃ بالرما و فرقۃ بالحجر و فرقۃ بالسیف، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، اور ایک اکیلی فاطمہ کی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی کہ جو دل زینبیہ سے دیکھ رہی تھی اور فریاد کرتی تھی، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک مسلمان نہیں بچا کہ جو حسین کو آ کر بچا سکے؟ اللہ اکبر۔ اور بی بی خدیجہ جب اب بچاتے بچاتے حضور کو گھر لے آئی، وہ جب حضور پہ پتھر پھینک رہے تھے نا لوگ، تو جب گھر میں داخل ہوئی تو لوگ گھر کے اندر گھسنا چاہتے تھے، تو اس وقت بی بی خدیجہ نے کہا کہ کیا تم اتنے بے حیا ہو گئے ہو کہ ایک خاتون اس کے گھر میں گھس کر اس پر ہاتھ اٹھاؤ گے اور اس پر پتھر پھینکو گے، اور انہیں اتنی شرم اور غیرت آ گئی کہ وہ واپس چلے گئے۔ میں قربان ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا پرسہ پیش کرتا ہوں، اے بی بی آپ کی شہادت کی شب میں پرسہ پیش کرتا ہوں، آپ کی بچی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، کاش کوئی فاطمہ کی، کاش کوئی سیدہ کی فریاد بھی سن لیتا۔ ارے اس گھر میں حسن اور حسین بھی موجود ہیں، کیا تم اس گھر کو جلا دو گے؟ اور ظالمین آئے، 40 بدماش سیدہ کے گھر میں گھس گئے تھے۔ میخیں سیدہ کے جسم اتھر میں پیوست ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، وہ مصائب چونکہ جو کائنات کی کامل ترین خواتین ہیں، ان میں حضرت آسیہ ہیں، حضرت مریم ہے، حضرت خدیجہ، حضرت بی بی فاطمہ ہیں، تو وہ تمام مصائب کے جو عورتوں پر آئے نا، وہ آخر میں مل کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت آسیہ کی بھی ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ڈالی گئی تھی، اور سیدہ بھی جب دیوار اور در کے درمیان آ گئی تو جو در کی میخ تھی وہ سیدہ کونین کے جسم اتھر میں پیوست ہوئی۔ الجاء خبر المسبار۔ سن لیجئے گا ذرا، شب جمعہ ہے، اپنے دلوں کو کربلا جوڑ کر رکھیں، انشاءاللہ میں آخر میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر توفیق ہو سکی تو بہرحال جب بی بی خدیجہ کے پاس کفن نہیں تھا، اتنی دولت لٹائی کہ اب کفن کے لیے کچھ بچا نہیں تھا، حضور نے اپنا پیرہن عطا کیا، حضور نے اپنا پیرہن، اور پھر جنت سے ایک کفن آیا تھا بی بی خدیجہ کے لیے، وہ عطا کیا۔ بس اہل بیت میں سنت یہ رہی کہ جب کفن نہ ہو تو جنت سے کفن آ جاتا ہے، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین، جیسے آپ کی مصیبت کا دن تھا ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں تھا۔ اگر اہل بیت میں کسی کو کفن نہ ملے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے کفن آئے گا۔ سلام اس مظلوم حسین پر جو بے گور و کفن 3 دن تک کربلا کے بیابان میں تھا۔ کوئی حسین کا لاشا اٹھانے والا بھی
جنت المعلا میں دفن کیا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، جہاں حضرت ابو طالب کی لحد بھی وہی ہے، حضرت عبد المطلب کی لحد بھی وہی ہے، اور آل سعود نے ظلم کرتے ہوئے 1925 میں بی بی خدیجہ کی قبر کو بھی مسمار کیا ہے۔ فقط یہ نہ سمجھنا کہ مدینہ میں بیٹی کی قبر بھی مسمار ہے، مکہ میں ماں کی قبر بھی مسمار ہے۔ جیسے جنت البقیع کے مزارات کو مسمار کیا ان ظالموں نے، جنت المعلا کے مزارات کو بھی مسمار کیا 1925 میں ظالموں نے، اور وہاں بی بی کی قبر مسمار ہے، وہاں کسی کو جانے کی قریب اجازت نہیں ہے، کسی کو زیارت پڑھنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے۔ مومنین دور سے چپ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بی بی خدیجہ کی زیارت پڑھتے ہیں۔ اسے مدینہ میں بھی آرام سے جھک کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زیارت، یہ مظلومہ بیویاں ہیں۔ تاریخ میں یہ بیٹیاں اتنی مظلومہ ہیں، ایک خدیجہ کی بیٹی ہے، ایک خود فاطمہ کی بیٹی ہے، اور ایک حسین کی بیٹی ہے۔ یہ تینوں بیٹیاں تاریخ میں بڑی مظلوم گزری ہیں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، حضور بی بی خدیجہ کو دفن کر کے پہنچے تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بہت غمگین تھی، بے انتہا غمگین تھی، اور اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ سیدہ کو تسلی دیجئے گا، خدا متعال کی طرف سے اللہ تسلی دے رہا ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہ ہم نے آپ کی ماں کو بلا لیا ہے اپنے پاس، لیکن وہ بہت عظیم مقام پر ہے جنت میں، لہذا سیدہ کو تسلی دینے کے لیے فرشتہ نازل ہوا۔ میں نے کہا نا کہ اہل بیت کی بیٹیوں کا پھر عجیب مقدر رہا ہے، سکینہ کو تسلی دینے کے لیے شیبر کے تماچے لگے۔ عزیزوں یہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مصائب میں نے کچھ دیکھے کتابوں میں، لیکن ایک روایت اور جوڑ کے پڑھ رہا ہوں، اور جو بی بی خدیجہ سے متعلق ہے، آپ کی صدائیں مزید بلند ہو جائیں گی۔ جانتے ہیں اب خدیجہ کب آئیں گی؟ میدان قیامت میں آئیں گی۔ کتاب بیت الاحزاب میں بھی ہے، معالم سبتین میں بھی ہے، دو روایتوں کو ملا کر یہ پڑھ رہا ہوں۔ جب بی بی خدیجہ آئیں گی، امام صادق یہ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ قیامت میں سب سے پہلے مقدمہ کس شہید کا پیش کیا جائے گا؟ اس کے بعد امام صادق کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مقدمہ فاطمہ کے شہید حضرت محسن کا پیش کیا جائے گا، اور ہو سکے تو اب تک آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو اگر ہو سکے تو لے آنا آنکھوں میں آنسو، اگر نہ آ سکے تو صدا کم از کم بلند کر لینا یا رونے جیسی شکل بنا۔ کیوں کہہ رہا ہوں تاکید؟ اس لیے کہ امام صادق نے کہا کہ خدا اس پر رحمت نہ کرے جو اس بات کو سنے اور اس کی آنکھوں سے آنسو خدا اس پر رحمت نہ کرے کہ جو محسن کی شہادت اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری نہ۔ لہذا امام نے فرمایا کہ جب لوگوں پر امر شدید ہو جائے گا تو رسول اللہ علی کو بھیجیں گے فاطمہ کے بعد کہ آپ کے چاہنے والے مشکل میں ہیں، اے سیدہ ان کی مدد کیجئے گا۔ سیدہ اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ میدان قیامت میں آئیں گی، خدیجہ کے ہاتھ میں اپنے نواسے محسن کا سکھ شدہ لاشا ہوگا، آ کر کہیں گی اے پروردگار میں نے اس امت کو ماں بن کر پالا تھا، کیا میرا یہی حق تھا کہ میرا نواسا ماں کے شکم میں مار دیا جائے؟ کیا میرا حق تھا کہ میری بچے کی پسلیاں توڑ دی جائے؟ کیا فاطمہ کو مار دیا جائے؟ ہاتھوں میں جوڑ کے عرض کروں گا اے بی بی خدیجہ آج آپ کی شہادت کی شب ہے، ہم فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کیوں محسن کا لاشا لائیں؟ اس لیے کہ سیدہ کے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں علی اصغر کو نانی نواسے کو لاشے، دادی فاطمہ پوتے کے لاشے کو لے کر آئیں گی، اور مال سبتین کا آخری جملہ، اور بی بی ایک ہاتھ آگے بڑھا کر کہیں گی کفال اجل حاضر مقام الیدان مقطوعتان من ابنی العباس۔ میں لے آیا آپ کو کربلا محلہ تک شب جو، اے پروردگار اس مقام شفاعت کے لیے کافی ہے میرے فرزند عباس کے دو کٹے ہوئے بس یدان المقطوعتان من ابنی العباس۔ اے غازی عباس آپ کی وفاؤں پر ہمارا سلام ہو، سیدہ نے آپ کو اپنا بیٹا کہا، قیامت میں اپنا بیٹا کہہ کر بلائے گی۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد، سیدہ کی ماں گزر گئی ہے آج کی شب، اگر
بی بی فاطمہ کو یعنی بیٹی کو ماں کا وسیلہ پیش کیا جائے. یہاں کچھ مومنین ہیں جن کے والدین گزر چکے ہیں، جن کے حیات اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بہت سخت ہوتا ہے. ماں کا دنیا سے گزر جانا سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے، اور بالخصوص ان کے لیے کہ جو پردیس میں ماں کے جانے کی خبر ان کے لیے ان کے لیے سب سے سخت ہوتا ہے. اگر بیٹی کی خدمت میں ماں کا وسیلہ پیش کر کے کوئی بات طلب کی جائے تو یقیناً وہ قبول ہوگی، وہ رد نہیں ہوگی. چلیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ان کی والدہ کی شب وفات ہے. یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہة عند ماشاءاللہ اتنے مومنین اشفعی لنا دونوں کا مزار مسمار ہے، ماں کبھی بیٹی کبھی مل کے گئے. یا وجیہة عند اللہ اشفعی